انسان جب بھی اپنے عقل سے فیصلے کرنے کے راہ پر چل پڑتا ہے پھر اس کی ہدایت اور اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں جو بھی اس فیلڈ کا، اس شعبے کا ماہر ہوتا ہے، اس کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ ہماری معاشرتی برائی بھی موجود ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو ہر شعبے کا ماہر سمجھتا ہے، وہ چاہے کوئی مذہبی معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی خاندانی کوئی مسئلہ ہے، ملکی سطح کا ہے، برادری کا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی میں ناکامی کا اور سب سے بڑھ کر انسان کو کچھ بھی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتا ہے کہ جب انسان خود کو ہی سب کچھ سمجھ لے، عقل کل سمجھ لے اور سب سے بہتر اور سب سے برتر سمجھ لے، اس کے بعد اس انسان کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سوچ میں، اپنی عقل میں، اپنے شعور میں، اپنی فکر میں ایک آپشن ضرور رکھے کہ کہیں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، کہیں میری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور بندگان خدا کا تو یہی طریقہ ہے، جس طرح ہمارے اولیاء اللہ کا، اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت کے بعد بھی، رب کی بندگی کے بعد بھی، جس طرح ایک صوفی شاعر نے کہا نا کہ راتی جاگن تے اوگن ہار صداون، کہ یہ بھی یہ ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو نمازی سمجھ لیتا ہے اور قاری سمجھ لیتا ہے، عالم سمجھ لیتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کی اصلاح ممکن نہیں رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر قرار دے دیتا ہے۔ یہ وتیرہ، یہ طریقہ رب کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کا تھا، وہ یہود و نصارہ پہ بھی طنز کرتے، طعن و تشنیع کرتے، ان کے پاس کتابیں آئی ہیں، ان کے پاس رسول آئے ہیں، ہمارے پاس نہیں آئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی لوگ ایسی زبان درازیاں کرتے ہیں کہ عرب میں جی نبی آئے ہیں پھر بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ حاضرین مکرم، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ رب نے نبی بھیجے ہیں تو یہ اس کا فیصلہ ہے، ہمارے پاس نہیں بھیجے ہیں یہ اس کا فیصلہ ہے، اس میں ہماری کوئی برتری نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملی ہے تو یہ ہماری سمجھ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رب کے ہاں پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ علاقے پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ بستیاں رب کی پسندیدہ ہوں۔ رب نے اگر وہاں چنا ہے تو یہ رب کا انتخاب ہے، بندے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ بندہ رب کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ فرمایا او تقولوا لو انا انزل، کہاں ہے وہ جو کہتے تھے کہ ہماری طرف بھیج کتاب اپنی، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، ہم جو ہے ہدایت کو رسیو کریں گے، ہم ہدایت کو وصول کریں گے۔ فقد جاءکم، اب انہیں خبر ہو نا کہ ان کے پاس آ گیا ہے، اب رب کا محبوب بھی آ گیا ہے، رب کا آخری کلام بھی آ گیا ہے، اب کیوں نہیں مان رہے؟ وجہ یہ کہ جو پہلے سے خود سر ہے، جو پہلے سے خود پسند ہے، جنہوں نے پہلے اپنے عقل کو عقل کل بنا لیا ہے، جنہوں نے پہلے اپنے دماغ کے دروازے کھڑکیاں بند کر لیے ہیں، اور جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں یہی بہتر ہے، ہم نے جو کہہ دیا ہے یہی سب سے اچھا ہے، ہم نے جو کر لیا ہے یہی سب سے بہتر عمل ہے۔ فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ رب کا محبوب بھی آ گیا ہے، رحمت لے کر آ گیا ہے، رب کا کلام بھی آ گیا ہے، ہدایت لے کر آ گیا ہے، اب کیوں نہیں مان رہے؟ فمن اظلم، اب ان پہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔
मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, अब वो अल्लाह की आयतों का कैसे इनकार कर रहे हैं, कैसे झुठला रहे हैं। सनजज़िल लज़ीना यस्दिफून अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफून। ये इंसान की सरकशी है, ये इंसान की नदामत है, और इंसान की वही अक्ल है जिस अक्ल को इंसान सबसे बेहतर करार देता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान जिंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी मामले में, किसी भी काम में जब अपनी अक्ल को सबसे बेहतर करार देता है, उसके बाद उसकी इस्लाह का दरवाजा बंद हो जाता है। इस तरह कह के, ये ख्याल रख के कि मैं सबसे बेहतर सोचता हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, तो उसके बाद इंसान की इस्लाह मुमकिन नहीं रहती। औलिया अल्लाह का, अहलुल्लाह का तरीका क्या है कि वो हमेशा अपने आप को आजिज़ी में रखते हैं। ये आजिज़ी क्या है? ये आजिज़ी ये है कि कभी भी अपने आप को दूसरे से बेहतर करार नहीं देना। अल्लाह ने अक्ल दिया है, इल्म दिया है, सेहत दी है, जो जो नेमतें अता की हैं उन पे शुक्र अदा करना है, उन पे अकड़ नहीं जाना है कि जो मुझे मिला है यही सबसे बेहतर है। ऐसा कहने वाला अपनी गुमराही का बंदोबस्त कर लेता है। मुशरिकीन अरब का एक तरीका ये बताया गया कि ज़माने जाहिलियत में वो यहूद व नसारा पे तान तशनी करते। हालांकि इससे पहले रब ने यहूद की गलतियां बताई, उनके गलत अकायद बताए, और उनके जो गुमराह अकीदे हैं उनके बारे में बताया। अब मुशरिकीन अरब के बारे में खबरदार किया जा रहा है कि जो पहले यहूद पे तानो तशनी कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे किताबें इनके पास आई हैं, रसूल इनके पास आए हैं, नबी इनके पास आए हैं, और ये फिर भी गुमराह है। अगर हमारे पास किताब आ जाती, अब जब किताब आ गई है, अब किताब को मानना दुश्वार हो रहा है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इसलिए रब से मांगने का भी सलीका होना चाहिए। इसीलिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने तरीका ये बताया कि रब से मांगने का भी बेहतरीन तरीका ये है कि वो दुआएं जो रब्बुल आलमीन ने खुद अपने कलाम में बताई। और वो दुआएं भी कौन सी हैं? अब जो लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह से क्या मिलता है, अल्लाह के बंदों से क्या मिलता है, तो हम जो कुरान मजीद से दुआएं सीखते हैं, जैसे रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब ये दुआ रब ने अपने कलाम में महफूज कर दी है, इसलिए कि मुझसे मांगने का सलीका पता चल जाए। अगर इंसान अपनी अकल से मांगेगा तो फिर मुशरिकीन की तरह करेगा कि समझ ही नहीं है कि मांगना कैसे है। इसलिए मांगने का भी तरीका होना चाहिए। और फिर उसकी बारगाह है जो गनियुन अनिल आलमीन है, जो सारे जहानों का तन्हा पालने वाला है, उसकी बारगाह से मांगने का करीना, सलीका और आदाब होने चाहिए कि उसकी बारगाह से मांगना कैसे है। और वो जो तरीका है, वो जो सलीका है, वो सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो औलिया अल्लाह का है, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों का है। अब जैसे दुआ मांगी ना हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के हुजरे में आकर, वजह क्या थी कि वो मकाम नबूवत पर भी फाइज है। हजरत सैयदा मरियम मकाम नबूवत पर नहीं है, लेकिन रब की महबूबा है, रब की पसंदीदा है। और जब उन पे रब के इनामात देखे, बेमौसम फल देखे ना, तो अल्लाह के नबी पहचान गए कि ये कोई रब की पसंदीदा जगह है। अब उस जगह पे आके जो हजरत सैयदा मरियम का हुजरा है, लोग सवाल करते हैं यहाँ से दाता साहब क्यों जाते हैं, यहाँ से बाबा फरीद के पास क्यों जाते हैं। अंबिया जिनका मकाम मर्तबा बुलंद है, मगर औलिया अल्लाह के पास जाकर वो भी रब के बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। अब देखिए सैयदा हाजरा की जो निशानी है, सफा व मरवा, कयामत तक आने वाला हर नबी, वली, हर मोमिन, हर साहिब इल्म, साहिब तकवा, कोई किसी मकाम व मर्तबा का है,
مگر سیدہ ہاجرہ کی نشانی اس نے پوری کرنی ہے صفا و مروہ پہ۔ اب وہاں پہ جانے کے بعد اس کے بعد وہ جو چاہے دعا مانگے۔ اب جو صفا و مروہ کا مقام ہے، رب کا کلام بتاتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا و مروہ ہے نا یہ رب کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے قربانی کے جانور ہیں یہ شعائر اللہ ہے۔ اچھا یہ پتھر شعائر اللہ ہے، یہ جانور شعائر اللہ ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کو نسبت ہو گئی ہے اس سے، یہ منسوب ہو گئے ہیں اس سے، لہٰذا اب ان کی جو تکریم ہے، ان کا جو مقام ہے وہ جدا ہو گیا ہے۔ حاضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جب اپنے عقل سے فیصلے کرنے پر آتا ہے نا اور اپنے عقل کو پابند کر لیتا ہے، مقید اور معین کر لیتا ہے، اس وقت انسان کی گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے اور بہتری کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں نا ہم زندگی کے سارے معاملات میں، گھر بنانے میں، اپنے بچوں کی پرورش میں، اپنے اولاد کی تعلیم میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی برادری کے رسم و رواج اور تعلق داری میں ہم کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے خود کی جو عادات ہے اور اپنے جو سوچنے اور عمل کرنے کے جو انداز ہیں ان کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان مزید کا آپشن کھلا رکھتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہدایت کے معاملے میں ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور کو بھی دیکھنا چاہیے کوئی اور کیا کر رہا ہے۔ وہ کپڑے نہیں پہنتے جو 60 سال پرانے ہیں، وہ مکان پسند نہیں کرتے جو 50 سال پرانا ہے، لیکن ہدایت کے معاملے میں دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ حاضرین مکرم سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا وتیرہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے، نہیں، اپنے عقل سے فیصلہ کرنے کی بجائے ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، جو رب کے مقرب ہیں، اس تک جانا ہے۔ نماز اس تک جانے کا طریقہ ہے، تلاوت اس تک جانے کا طریقہ ہے، اعمال صالح اس تک جانے کا طریقہ ہے، نوافل اس تک جانے کا طریقہ ہے، تسبیح اس تک جانے کا طریقہ ہے۔ یہ سارے زینے ہیں، یہ ساری سیڑھیاں ہیں، اور ان کو سیکھنا کہاں سے ہے؟ یہ اولیاء اللہ سے ہے، یہ اہل اللہ سے ہے۔ اور اولیاء اللہ کی یہ جماعت، یہ تحریک، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو بندگان خدا کو خدا سے ملاتے ہیں، بندگان خدا کو اخلاص سکھاتے ہیں، اخلاص کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں، صفائے قلب دیتے ہیں، زبان کی پاکیزگی دیتے ہیں۔ حاضرین مکرم یہی اولیاء اللہ جن کے سرخین حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، والی بغداد سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ہیں، اور آج ان کی بات نہ کی جائے تو یہ شاید بات مکمل نہیں ہوتی کہ یہ اولیاء اللہ کے وہ سرخیل ہیں جن کے بارے میں کیا نقش بند، کیا قادری، کیا سہروردی، کیا چشتی، ہر سلسلے کے بزرگان دین نے کہا کہ آپ کے قدم مبارک ہمارے کندھوں پر نہیں، ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے۔ اور ان کی جو تعلیمات ہیں، اب جو بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت والی بغداد پیران پیر کا نام کیوں باقی ہے؟ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے۔ ہم نے جو حضرت پیران پیر کی شخصیت کے تعارف میں سب سے بڑی کمی رکھی ہے، کوتاہی برتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کرامات بیان کی ہیں۔ کرامات بھی حقیقت ہے، لیکن کرامات اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں، وہ ارشاد نہیں فرماتے۔ اس بات کو سمجھیے، اولیاء اللہ کی منازل میں کرامات کا اولیاء اللہ اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ صادر ہو جاتی ہیں بغیر ارادے کے، اور وہ باتیں جو وہ باقاعدہ ارادے سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ علم اور وہ تعلیم ان کا اصل طریقہ ہے۔
جس کو اپنانا ہوتا ہے. ہم نے جو باتیں ان سے غیر ارادی طور پہ ہوئیں ان کو بہت یاد کر لیا, ان کا بہت تذکرہ کیا, بہت سنایا, بہت پڑھا اور بہت پھیلایا. اور جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی, حضرت پیران پیر کا جو مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, 33 سال زندگی کا عرصہ آپ نے سال کے 365 دن درس دیا ہے, اور ہر ایک دن صبح فجر سے لے کے ظہر تک اور ظہر سے لے کے شام مغرب تک مختص ہوتا تھا مختلف کلاسوں کے لیے, جن میں فقہ ہے, جن میں حدیث ہے, تفسیر ہے, جن میں تاریخ ہے, فلسفہ ہے, منطق ہے, ہر علم جہاں پڑھایا گیا. اور حضرت پیران پیر کی جو شخصیت ہے اپنے علم و عمل کے سبب تاریخ میں باقی ہے, اور قیامت تک اور قرب قیامت جب حضرت امام مہدی نے آنا ہے اور امت مسلمہ کی جب ولایت کا انہوں نے پرچم بلند کرنا ہے, اس وقت تک حضرت پیران پیر پیر دستگیر کی جو ولایت کا پرچم ہے وہ شرق و غرب میں بلند رہنا ہے. اب جس نے بھی ولایت مصطفیٰ کا اور آقا کریم علیہ السلام کے علوم باطنیہ کا حصہ لینا ہے, چاہے وہ شرق میں ہے وہ غرب میں ہے, جس نے قرآن و حدیث کی مانوی حقیقت کو لینا ہے, اس نے حسن و حسین کی اولاد, مولائے کائنات کی اولاد سیدنا غوث اعظم کے دروازے سے فیض لینا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا علم اور ان کا عمل. کرامات بہت ہو چکی ہے. عزیز مکرم, حضرت پیران پیر کی شخصیت کا جو اصل ان کا نچوڑ ہے وہ حضرت پیران پیر کا علم اور ان کا عمل ہے, کہ جو نوافل ہے, جو تسبیح ہے, جو ذکر ہے, جو درس ہے, جس نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ محی الدین. محی الدین کسے کہتے ہیں؟ دین کو دوبارہ زندگی دینے والا. کہ جب زمانے کے بادشاہوں نے دین کے اندر خرافات شامل کی اور دین کے معاملات کے اندر مداخلت کی, تو آل نبی اولاد علی زہرا کے خاندان کے فرد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے دین کی ان خرافات جو دین میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ان کا علمی رد کیا, اور زمانے کے بادشاہوں کو چیلنج کیا, کہا کہ میں تمہارے معاملات کو, تمہاری دولت اور تمہاری سپاہ کو کچھ نہیں سمجھتا, میرے سامنے رب کا کلام ہے, نبی کا فرمان ہے, اور جو اپنے آباء و اجداد کا دیا ہوا حق و صداقت کا علم ہے, اس کی بنیاد پر میں بندگان خدا تک جو حق پیغام ہے اس کو پہنچاؤں گا. اور اولیاء اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریب پروری کی ہے, غریبوں کے ساتھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہی تو اولیاء اللہ کی وہ باطنی علوم کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے مخلوق خدا سے پیار سکھایا ہے. ایک قرآن کی علوم, آقا کریم کا فرمان, اور مخلوق خدا سے محبت اور پیار. الہ العالمین ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کی